بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور جن کی محبت، حصہ دوم۔ صباحت نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سنسناہٹ کے جھٹکے سے وہ چکرا کر رہ گئی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی۔ وہ کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی کیونکہ اس نے الماری کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی تھی، جیسے الماری کی کوئی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا ہو۔ اس نے الماری کھولی تو سارے کپڑے اپنی جگہ تہہ در تہہ موجود تھے، باقی چیزیں بھی سیٹ تھیں۔ گلاس بھی اپنی جگہ موجود تھا، شیشے کی کوئی چیز نہیں ٹوٹی تھی۔ صباحت دوڑتے ہوئے باہر جانے لگی تو تازہ گلابوں کی خوشبو نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے میز کی طرف دیکھا جہاں پر جار میں بالکل ویسا ہی گلدستہ لگا ہوا تھا جیسا حجاب کچھ روز پہلے باہر سے لائی تھی، اور صباحت نے وہ گلدستہ باہر پھینک دیا تھا۔ صباحت تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ صباحت چیخ اٹھی۔ سامنے آمنہ بیگم مبہوت نظروں سے صباحت کو دیکھ رہی تھی۔ خیریت ہے صباحت؟ مجھے دیکھ کر ڈر کیوں گئی ہو؟ کچھ نہیں، بس۔ صباحت نے اپنا پسینہ پونچھا اور آمنہ کے ساتھ باہر آنگن میں بیٹھ گئی۔ آمنہ ان کی پڑوسن تھی، گنتی کے 2-3 گھر تھے محلے میں، باقی دور دور تک ویران زمین تھی۔ تم سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ صباحت کی بات تو آمنہ سے کر ہی رہی تھی مگر دھیان کمرے کی طرف تھا۔ تم اندر کمرے میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ گڑبڑ ہے؟ آمنہ نے تشویش بڑے لہجے میں کہا۔ ایک خوف سا دل میں پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے حجاب کے کمرے سے چیزوں کے الٹ پلٹ ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود تھی۔ آمنہ سرگوشی کے انداز میں بولی، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ لڑکیوں کو کھجور کے درخت کے پاس نہ جانے دیا کرو۔ لوگوں نے اس درخت سے کیسی کیسی کہانیاں منسوب ہیں۔ کچھ خبر بھی ہے، کوئی کہتا ہے کوئی جن زادہ ہے وہاں جس نے اس درخت پر سالوں سے بسیرا کیا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کسی نوجوان کی بھٹکتی روح ہے جو اس درخت کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ خوف سے صباحت کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں ابھی اس درخت کے پاس بہت دفعہ گزری ہوں، مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہ ہوا۔ ارے صباحت، کچھ لوگوں نے تو اسے دیکھا بھی ہے، کہتے ہیں بڑا خوبصورت جوان ہے مگر رات 12 بجے کے بعد دکھائی دیتا ہے، مگر پاس جاؤ تو کسی پرچھائی کی طرح اوجھل ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی؟ صباحت نے حلق تر کرتے ہوئے پوچھا۔ خدا نہ دکھائے مجھے، میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ میں تو بتا رہی ہوں جو میں نے سنا ہے۔ اور ہاں صباحت، اپنے گھر میں کوئی دم درود کروا لے، تیری جوان بیٹیاں ہیں۔ اور ہاں، میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ تم نے ملازمہ کے لیے کہا تھا کل ایک عورت آئے گی، پسند آئے تو کام پر رکھ لینا۔ اب میں چلتی ہوں۔ آمنہ چلی گئیں لیکن اس کی باتیں صباحت کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ احسان الحق آئے تو صباحت نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ احسان الحق نے تمسخرانہ انداز میں صباحت کی بات سنی، پھر خوشی کی خبر سنا کر پریشانی بھی دور کر دی۔ کیا بنا گھر کا؟ مارے خوشی کے صباحت کی سانس ہی پھول گئی۔ پچھلے 4 ماہ سے گھر ڈھونڈ رہا تھا، اللہ نے بہت کرم کیا اور ایسا ہی ایک گھر ملا ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ آج شام تمہیں لے جاؤں گا، اگر پسند آیا تو بیانہ دے کر سودا پکا کروا لوں گا۔ لیکن آپ نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ اس طرح اچانک صباحت احسان الحق کے قریب بیٹھ گئی۔ میں تمہیں یہ خبر اچانک ہی دینا چاہتا تھا۔ خدا نے ہر نعمت سے نوازا ہے، بس اپنا گھر مل جائے گا تو زندگی جنت بن جائے گی۔ احسان الحق نے ٹھنڈی آہ بھر کر تکیے سے پشت لگا لی۔ صباحت سر جھکائے نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ احسان الحق اس سے باتیں کرتے رہے۔ اپنی باتوں کا جواب نہ پا کر احسان الحق نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مسکراتے مسکراتے تمہیں ایسا کیا خیال آیا کہ اداس ہو گئی ہو؟ سوچ رہی تھی کاش ہمارا کوئی بیٹا بھی ہوتا۔ احسان الحق نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا اور بولے،
جو اللہ کی رضا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اور یہ بات کافی نہیں کہ ہم بے اولاد نہیں ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں، چلو اب موڈ ٹھیک کرو اور اس خوشی کے موقع پر کوئی سویٹ ڈش پکاؤ۔ صباحت احسان الحق کے ساتھ جا کر وہ گھر دیکھ آئی اور اس کو پسند آیا۔ احسان الحق نے وہ گھر خرید لیا۔ اب شفٹ ہو جانے کا مسئلہ تھا۔ تینوں بہنیں رات کے 10 بجے بیٹھ کر نئے گھر کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ میں تو بہت خوش ہوں، اگلے ہفتے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، ثانیہ نے حجاب کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ حجاب جو سر جھکائے اداسی سے بیٹھی تھی، گھر کرائے کا ہو یا ذاتی، گھر تو گھر ہوتا ہے، اور ہمارا بچپن تو اسی گھر میں گزرا ہے۔ کہتے ہیں جہاں بچپن گزرا ہو وہ گھر کبھی نہیں بھولتا۔ بات کرتے حجاب کی نظر کھڑکی طرف جا رہی تھی جہاں جامن کا درخت دکھائی دے رہا تھا۔ چاند کی روشنی ہر سو پھیلی تھی جس سے جامن کے درخت پر اٹکا جھولا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ حجاب کیا بات کر رہی تھی بھول گئی، اس کی ساری توجہ جھولے کی طرف مبذول ہو گئی۔ ایک درخت سے دوسرے درخت تک وہ جھولا ایسے جھول رہا تھا جیسے کوئی اس پر بیٹھا پینگ جھول رہا ہو، لیکن جھولا خالی تھا، اس پر کوئی نہیں تھا۔ حجاب حیرت سے بولی، وہ دیکھو جھولے کی طرف، وہ کس طرح ہل رہا ہے۔ ثانیہ نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، ہوا سے ہل رہا ہوگا، باہر تو ایک پتا بھی نہیں ہل رہا، تو جھولا کیسے جھول رہا ہے۔ حجاب کے کہنے پر تحریم نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو جھولا رک گیا۔ حجاب کی حیرت میں ڈوبی آواز ایک بار پھر سے تحریم کے کانوں سے ٹکرائی۔ تحریم، جھولے کے پاس کوئی کھڑا ہے، شاید کوئی نوجوان ہے۔ تحریم نے باہر دیکھا۔ حجاب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تحریم، ثانیہ، وہ دیکھو جھولے کے پاس کھڑا ہے، چاند کی 14ویں رات ہے، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہے۔ حجاب انگلی سے اشارہ کرنے لگی تو تحریم نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ رات گئے تک حجاب یہی سوچتی رہی کہ درخت کے پاس کھڑا وہ شخص تانیہ اور تحریم کو کیوں دکھائی نہیں دیا۔ اس رات اس نے بہت خواب دیکھے، وہ سوتی تو خوفناک خوابوں سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ ایک خواب جو اسے مسلسل 1 ہفتے سے آ رہا تھا، اس خواب کے منظر اس کے لاشعور میں منڈلانے لگے۔ حجاب ہاتھوں میں دیا اٹھائے کسی مزار میں داخل ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ مزار کس بزرگ کا ہے، لیکن اس مزار کے در و دیوار اسے یہ احساس دلاتے ہیں جیسے وہ یہاں کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ بے انتہا ہجوم لوگوں کی آمد مزار پر اس طرح ہو رہی تھی جیسے سمندر کی موجیں ایک دوسرے کو دھکیلتی کنارے پر جا پہنچتی ہوں۔ وہ بھی لوگوں کو پیچھے دھکیلتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مزار کے بڑے صحن میں داخل ہوتے ہی لوگ ادھر ادھر تقسیم ہو گئے۔ اب صحن میں تھوڑے ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ حجاب کے قدم رک گئے۔ ہزاروں کبوتر دانہ چنتے ہوئے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ قوالی کے دل کو چھو لینے والے سر فضا کو مخمور کیے ہوئے تھے۔ حجاب نے قوالی پڑھنے والوں کی طرف دیکھا تو اس کے جسم میں ارتعاش کی لہر دوڑ گئی۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس ایک نوجوان قوالی کی دھن پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے سر کو گھما رہا تھا۔ اس کے بال اس کے شانوں تک تھے اور وہ ایسے جھوم رہا تھا کہ کوئی اس کو مسلسل دیکھے تو چکرا جائے۔ اس نوجوان نے حجاب کی طرف نہیں دیکھا، وہ تو بس مست تھا، مگر اس میں ایسی کوئی بات تھی کہ حجاب اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ حجاب اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان ساکت ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور حجاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں طلسم تھا، عقیدت کا نور تھا، ایک جنون تھا، ایسی گہرائی کہ انسان اس میں ڈوب کر دنیا تیاگ دے۔ گورے چہرے میں بے ترتیب گرے ہوئے سیاہ بالوں میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ حجاب کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ دیکھنے میں تو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا ہے اور کس طرح فقیر کی طرح مست ہے، حجاب نے من میں کہا۔ نوجوان نے دونوں ہاتھ کشکول کی طرح حجاب کے آگے پھیلا دیے۔ حجاب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا نفیس لباس اس کی پرکشش شخصیت کا آئینہ دار تھا۔
حجاب نے بوکھلاتے ہوئے 50 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس نے حجاب کی طرف اس طرح دیکھا کہ محسوسات کا ایک سمندر اس کی آنکھوں میں امڑ آیا۔ ہاتھ پیچھے ہٹے تو اس کی آنکھیں کشکول بن گئی۔ حجاب کانپتے ہونٹوں سے بولی، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ خاموشی سے حجاب کی طرف دیکھتا رہا کہ اچانک 2 آدمی اس کی طرف بڑھے۔ وہ اس کے جسم سے اس طرح گزر گئے جیسے ہوا سے۔ حجاب کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ بستر سے چیخ مارتی ہوئی اٹھی۔ اس کی چیخیں سن کر تحریم اپنے بستر سے اٹھی، اس کے پاس آئی۔ اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا اور پسینہ صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ جاری ہے۔